دوسرا لقب آپ کا صدیق ہے، جو مشہور لقب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، اپنا سارا قصہ لوگوں کو سنایا کہ رات کے ایک حصے میں نے بیت المقدس جا کے نماز پڑھائی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ وہ لوگ جو عقل پرست تھے طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے ممکن کہ ایک رات میں اتنا سارا لمبا سفر؟ ابو جہل کو موقع سوجا، سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، کہتے اپنے دوست کا حال معلوم ہے؟ وہ اس طرح کے واقعے بیان کر رہے ہیں کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر میں نے طے کیا۔ ابو جہل نے آ کے یہ اعتراض پیش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، مصدرک کے حاکم کی روایت ہے، یہ کون کہہ رہے؟ کہا جی آپ کے دوست، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے، لقد كان قال كذلك فقد صدق۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا، مقام صدیقیت سے نوازا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان احد پہ جلوہ فروز ہیں، فرجف بہم، تو احد جو ہے وہ ہلنے لگ گیا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا، اثبت احد فانما علیک اليوم نبی وصدیق وشہیدان۔ آج احد تھم جا، آج تجھ پہ ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، اور دو شہید یعنی عمر اور عثمان سوار ہے۔ تو صدیق کا لقب دیا گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ابو دردہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اسلام کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے، اپنا پلو سمیٹے ہوئے اور چہرے پہ پریشانی کے تاثرات، آ کے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ نبی اسلام نے فرمایا چہرے کے تاثرات دیکھ، اما ان صاحبکم فقد غامر، یہ تمہارا جو دوست ابھی آ کے بیٹھا نا، یہ کسی سے جھگڑ کے آیا، اس کے چہرہ بتا رہے۔ تو ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا کہ میری کچھ ان بن ہو گئی تھی حضرت عمر سے، غلطی میری تھی، مجھے شرمندگی ہوئی، اور میں حضرت عمر کے پاس گیا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اسی لیے میں گھبرایا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ کچھ لمحے بعد حضرت عمر کو بھی احساس ہوا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ کی مجلس میں آ گئے اور آ کے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو نبی اسلام کے الفاظ، آپ کا چہرہ جو ہے وہ بدل گیا، غصے کی وجہ سے اس کے تاثرات بدل گئے۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ تاثرات دیکھے تو فوراً سے آگے بڑھے اور نبی اسلام کے پاس ادب سے، عاجزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، یا رسول اللہ غلطی میری تھی، تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا۔ لیکن نبی اسلام نے اس کے باوجود جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بولا، آپ نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، لوگوں سن لو، میرے رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا تھا، تم سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اکیلا ابو بکر تھا جس نے برسرے بازار مجھے کہا تھا کہ تو سچ بولتا ہے، میری تصدیق کی۔ وواصنی بنفسہ ومالی، اپنے مال سے اور اپنی جان سے میری مدد کی۔ فلا تترکونی بصاحبہ، میرے اس دوست کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟
اس کو کیوں پریشان کرتے؟ یہاں بھی صدیق کا لقب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب لوگوں نے جھوٹے اعتراضات کیے تب ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی تصدیق کی تھی. اسی طرح قرآن میں بھی آتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سورۃ زمر میں والذی جاء بالصدق، وہ شخصیت جو سچائی لے کر آئی کون ہے؟ رسول اللہ. وصدق بہ، اور وہ شخصیت جس نے آپ کی تصدیق کی کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اولئک هم المتقون، یہ سارے لوگ متقی ہیں. وصدق بہ سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. مقام صدیقیت سے نوازا گیا، مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے. یاد رکھیے صدیق کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر مبالغہ ہے، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، اور اس کے اندر جو ہے وہ دوام اور ہمیشگی بھی ہے کہ ہر دم تصدیق کرنے والا. کیونکہ دوسرے لوگوں کے پاس جب رسول اللہ اپنی دعوت پیش کرتے تھے تو وہ سوچ بچار کرتے، اچھا کل بتائیں گے، پرسوں بتائیں گے، آج بتائیں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت یہ تھی کہ شروع دن سے لے کے آخر تک رسول اللہ کی زبان سے کوئی لفظ بھی نکلا تھا تو ابو بکر صدیق بلا تردد، بلا تأمل، بلا تاخیر فوراً ایمان لے آتے تھے کہ میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے.